السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، رواہ مسلم۔ ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی گئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت، یعنی فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، یہ دنیا اور دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، یہ تمام دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر اور افضل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے، فرض نماز جو پڑھی جاتی ہے، اس سے قبل 2 رکعت سنت، جس کو سنت مؤکدہ یا سنن رواتب میں شمار کیا گیا ہے، آپ اس کی پابندی کرتے تھے۔ سفر ہو کہ حضر ہو، آپ گھر میں ہو یا گھر سے باہر سفر میں ہو، ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت پابندی کی ہے۔ اب حدیث کے الفاظ پر غور کریں کہ پیارے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت یعنی سنت، یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ دنیا میں بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں، مگر انسان مادی چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، مال کی طرف، دولت کی طرف اس کی توجہ پہلے جاتی ہے۔ ہم دینی اعتبار سے ذرا سوچیں کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اور بڑی قیمتی قیمتی چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے قیمتی انسان یا سب سے قیمتی وہ شے ہے، وہ شخص ہے جو حقیقت میں فجر کی 2 رکعت کی پابندی کرنے والا ہو۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو فجر کی 2 رکعت جماعت سے پہلے 2 رکعت کی پابندی کر دے۔ اس معاملے میں فجر کی نماز کے سلسلے میں یا فجر کی سنت کے سلسلے میں عام طور پر مسلمانوں کے اندر بڑی کوتاہی دیکھی گئی ہے۔ 2 طبقہ ہے، ایک وہ جو سرے سے فجر میں بیدار نہیں ہوتا ہے، دوسرا طبقہ ہے فجر کی نماز میں تو بیدار ہوتے ہیں لیکن سنت کی پابندی بہت کم کرتے ہیں، یا تو وہ اپنے معمول کے مطابق فرض نماز سے فراغت کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ یاد رہے جو حدیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے، اس فضیلت کے اولین مستحق اس کے وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنے والے۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہو، کبھی ایسا ہو گیا کہ نیند نہیں کھلی، آدمی نہیں پڑھ سکا، گنجائش ہے کہ آدمی اگر نہیں پڑھ سکا ہے تو فجر کی نماز کے بعد، جماعت کے بعد 2 رکعت کی پابندی کر لے، پڑھ لے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اس کو معمول بنا لینا، لیٹ بیدار ہونا اور جماعت
سے پیچھے رہنا اور جماعت کے وقت یا 1 رکعت یا 2 رکعت چھوٹ گئے تب مسجد میں پہنچنا اور پھر جماعت کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کا معمول بنا لینا، بہرحال یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جو حدیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے فجر کی 2 رکعت کی، وہ اس کے وقت میں پڑھنے کی فضیلت ہے، تو جو معمول بنا لے وہ اس کا مستحق نہیں ہوگا۔ جو معمول بنا لے ہر روز وہ 2 رکعت جماعت کے بعد پڑھتا ہے تو یقیناً وہ درجہ نہیں ملے گا جو درجہ حدیث میں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہو کہ ہم فجر کی اس 2 رکعت سنت کی پابندی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہو یا حضر میں ہو، آپ نے اس کی مکمل پابندی کی ہے، جبکہ سفر کی حالت میں آپ تمام سنتوں کو چھوڑ دیتے تھے، تمام سنن رواتب کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت ہے آپ اس کی مضبوط پابندی کرتے تھے، سخت پابندی کرتے تھے۔ تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔